بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں پروفیسر اعظم ساگر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا خوش اور آباد رکھے۔ ناظرین، امیجن کیجئے کہ ایک شخص جنگل میں چلتا ہوا جا رہا ہے اور ایک دم سے سائڈ سے جھاڑیوں میں سے ایک سانپ، ایک سنیک نکلتا ہے اور آ کر اس کے ہاتھ پر یا پھر اس کی ٹانگ پر ڈنک مار دیتا ہے، اسے ڈس لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ سانپ جو ہے وہ واپس جھاڑیوں میں گھس جاتا ہے یا پھر وہ جنگل میں واپس چلا جاتا ہے۔ اب اس شخص کے پاس ناظرین آن دیٹ ٹائم دو راستے ہیں۔ یا تو وہ یہ کرے، اب وہ سانپ کا جو زہر ہے وہ اس کی باڈی میں انجیکٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے پاس جو ہے وہ چند گھنٹے ہیں اس کی زندگی کو بچانے کے لیے۔ دو راستے ہیں۔ اب یا تو وہ یہ کرے کہ وہ اس سانپ کے پیچھے بھاگے، اسے پکڑے، اس کو پہلے ڈھونڈے، پھر اسے پکڑے، پھر اسے پوچھے کہ ہمیں تم نے مجھے کیوں ڈنک مارا، میں نے تمہیں کیا کہا تھا، میرا کیا قصور تھا، پھر اسے مارے یا وٹ ایور جو بھی کرے، اس سے اپنا بدلہ لے۔ یا پھر یہ ہو کہ وہ جو ہے وہ سب سے پہلے پریورٹی دے اپنی زندگی کو، پہلے وہ اینٹی وینم لے، جو اس زہر کا تریاق کرے کہ جو اس کی باڈی میں انجیکٹ کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو راستے ہیں، تو اسے کیا کرنا چاہیے، یہ آپ لوگوں سے سوال ہے۔ اسے وہ سانپ کو پکڑنے والا راستہ لینا چاہیے یا پھر اسے جو ہے وہ اینٹی وینم کی طرف بھاگنا چاہیے؟ بھائی جس کا جو کام تھا اس نے تو لیا تھا، سانپ تھا اس کا کام تھا ڈسنا، اس نے تو لیا ڈس، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا جو کام ہے وہ میٹر کرے گا کہ آپ کی زندگی بچنی ہے کہ نہیں بچنی، مطلب وہ یہ فیصلہ کرے گا، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اب آپ کی زندگی ختم ہو جانی ہے یہاں پر یا نہیں ختم ہونی، یا پھر آگے آپ نے جینا ہے۔ کیونکہ سانپ کا کام تو ڈسنا، اس نے اپنا کام کر لیا، لیکن آپ کے پاس چوائسیز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ زندگی ہے، زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے، اس زندگی میں ہمیں بہت سارے سانپ ٹکرتے ہیں، بہت سارے سانپ ملتے ہیں، اور سانپ کا تو کام ایک ہوتا ہے ڈسنا ہوتا ہے، اسے ڈنک مارنا ہوتا ہے۔ یہ پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے سانپ کے پیچھے بھاگنا ہے۔ سانپ کے پیچھے بھاگنے سے مراد اس شخص کو لے کر سوچے جانا ہے، وہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کو لے کر آپ نے ڈپریس پریشان ہی رہنا ہے، ہر وقت اس کو اپنے ذہن میں بٹھا کر جو ہے وہ چلتے رہنا ہے، یا پھر جو آپ نے اینٹی وینم ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بندہ کہ جو اینٹی وینم ڈھونڈتا ہے اس کے بچ جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ جو سانپ کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو مثال دے دی ہے، آپ اسے اپنی زندگی میں کہیں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو جو ہے وہ فرسٹ آف آل میں ذرا کوئکلی ستارہ نے کچھ باتیں کی ہیں، میں ذرا اس پر بات کر لوں، ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو مزید اس کے بارے میں آگے آگاہ کروں گا۔ کہتی ہیں کہ میں جنازے پر پہنچی تو طاہرہ سسٹر فائزہ سسٹر سے ملی، گلے لگ کے بہت زیادہ رو بھی رہی تھیں، اور انہوں نے بتایا کہ آپ ملی تو امی آپ کو بہت زیادہ یاد کر رہی تھیں کہ بہت اچھی ہے۔ اچھا، ستارہ کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، ٹھیک، مطلب میں تعریف نہیں کر رہا، مطلب میں وہ نہیں کہہ رہا کہ میں چونکہ جو میں ان کا فین ہوں تو اس وجہ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کی پرسنالٹی ہی ماشاءاللہ سے ایسی ہے، ان کے ساتھ جو بھی ملتا ہے نا وہ وقتی طور پر ان کا فین لازمی ہو جاتا ہے۔ انفیکٹ وہ وقتی طور پر کیا مطلب وہ اسی وقت ان سے متاثر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنے بھی لوگوں کو میں نے ان کے ساتھ ملتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ یوں ہی ان کے ساتھ متاثر ہی ہو جاتے ہیں، ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، چاہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں، جہاں جہاں بھی ملتے ہیں، جیسے بھی ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس وہ صرف اپنے ہی ہیں جو وہ سانپ والا کام کرتے ہیں، ادروائز جو ہے وہ باہر کے لوگ جتنے بھی ان کے ساتھ ملتے ہیں نا تو وہ ان کی پرسنالٹی سے متاثر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اخلاق سے، ان کے بیہیویئر سے، ان کے رویے سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آنٹی کا مطلب طاہرہ سسٹر کی والدہ محترمہ کا بھی متاثر ہو جانا کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، بھائی ان کا اخلاق ہی ماشاءاللہ سے اتنا اچھا ہے۔ کہتی ہیں کہ تو دیکھو انسان کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، اور ماں کا دکھ تو بہت بڑا ہوتا ہے، ماں کا دکھ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، جب وہ اس دنیا سے جائے تو سچ میں بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کی بھی جو ہے وہ ماں زندہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کی والدین کا سایہ ان کے سروں پر تادیر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری والدہ محترمہ کا سایہ بھی میرے سر پر تادیر کے لیے قائم رکھے، ہمیشہ قائم رکھے۔ خیر، کہتے ہیں کہ آج تک میں ابو کی کمی بہت زیادہ محسوس کرتی ہوں، بہت زیادہ ہم یاد کرتے ہیں کہ ابو ہوتے تو یہ ہوتا وہ ہوتا، لیکن ابو کے بعد پھر بھی کہیں نہ کہیں سروائیو کر جاتا ہے۔ جب کوئی انسان چلا جاتا ہے تو پیچھے کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے بھی اپنی لائف کو چلانا ہی ہوتا ہے۔ مطلب آج بھی دیکھیں، اچھا میں نے ان کو پہلے بھی کچھ دن قبل میں نے ان کی ویڈیو میں یہ چیز محسوس کی تھی کہ اپنے ابو کو مس کر رہی ہیں ہم، خاص طور پہ جس دن یہ بات کر رہی تھی اماں کے بارے میں بات کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس دن میں اس چیز کو محسوس کر رہا تھا کہ یہ آج جو ہے وہ اپنے ابو کو بھی مس کر رہی ہیں، کہ اگر میرے ابو زندہ ہوتے تو وہ جو وہ ایک پل نہ لگاتے اور امی کو لے کر میرے پاس پہنچ جاتے کہ کیا ہو گیا اگر ہماری بیٹی مشکل میں ہے، کیا ہوا اگر ہماری بیٹی کے سر پر جو ہے وہ کاموں کا برڈن ہے، ہم ہیں نا، ہم جو ہے وہ تمہارا سہارا بن جائیں گے۔
تو والدین بیٹیوں کے لیے خاص طور پر اگر میں مطلب ٹھیک ہے میں مرد ہوں، میں باپ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن بینگ کا فادر میں اگر آپ کو کہوں تو بیٹیوں کے لیے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ باپ کے دل میں نا وہ زیادہ نرم گوشہ ہوتا ہے بنسبت مردوں کے، بنسبت بیٹوں کے، ٹھیک ہے۔ وہ آئی ڈونٹ نو وائی، مطلب وہ بڑے لطیف سے جذبات ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے ہر باپ کے جو ہے وہ دل میں۔ بیٹی کو جو ہے وہ ہلکی سی جو ہے وہ چوٹ بھی لگ جائے، ہلکی سی سوئی بھی چبھ جائے تو باپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے وہ سوئی ایکچولی اسے نہیں، مجھے چبھی ہے، میری بیٹی ہے نا۔ تو وہ یقین کرے اکثر رات کو وہ اٹھ کر رونے لگ جاتی ہے، مطلب اس کو دودھ وغیرہ چاہیے، یا پھر جو ویسے وہ لیٹ کے تھک گئی ہے تو وہ مطلب سو کے تھک گیا تو اٹھ کر رونے لگ جائے گی۔ تو یقین کریں وہ ایک چیخ مارتی ہے نا، مطلب ایک دفعہ وہ سٹارٹ کرتی ہے کرائم سٹارٹ کرتی ہے تو وہ مطلب میرے نا سینے میں ایسے ہو رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں مطلب کچھ نکل رہا ہے اندر سے نا، مطلب ابھی دل میرا نکل کے باہر آ جائے گا۔ وہ اس طرح کی مطلب وہ مجھے فیلنگز ہوتی، جلن سی فیل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے مجھے سینے میں، ایک طرح کی آگ سی اندر محسوس ہونے لگ جاتی، یوں اس طرح کر کے لکیریں گزرتی۔ تو وہ والا سین ہوتا ہے، بچوں کو، اپنی بیٹی کو، خاص طور پہ بیٹیوں کو دکھ میں دیکھ کر یہ چیز بہت زیادہ فیل ہوتی ہے۔ فارس کے لیے مجھے جو میرے ویسے ہی جذبات ہوتے ہیں، لیکن میں پریشان ہوتا ہوں فارس کے لیے، مجھے یہاں پر پریشر بلڈ ہو رہا ہوتا ہے فارس کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن جب میری بیٹی کا کوئی اس طرح کا ایشو ہو تو میرے یہاں پر اس جگہ پر میرے پریشر فیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹیاں بھائی دل کے بڑے قریب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر اگر آپ کا باپ زندہ ہوتا تو آج یہ نہ ہوتا، اگر آپ کا باپ زندہ ہوتا تو آج آپ کا پورا خاندان یوں آپ کے ساتھ یہ نہ کرتا جو انہوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی باپ کے ہونے کا جو ہے وہ بے شک شادی بھی ہو جائے نا لڑکی کی تو بے شک اس کی زندگی میں شوہر بھی ہو، اس کے باوجود بھی جو حفاظتی حصار باپ کے ہونے سے بنتا ہے، بے شک باپ بوڑھا بھی ہو تو جو حفاظتی حصار باپ بناتا ہے نا وہ دنیا میں کوئی دوسرا مرد نہیں بنا سکتا، بے شک وہ شوہر ہو جائے یا وہ بیٹا ہو جائے، حفاظتی حصار سب سے بہترین جو ہوتا ہے وہ باپ کا ہی ہوتا ہے۔ خیر، کہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے اپنی لائف کو چلانا ہی ہوتا ہے، بٹ جب ماں جاتی ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ دنیا ہی ختم ہو گئی ہے دنیا ہی ختم ہو گئی ہے، حقیقت ہے۔ مطلب ماں کے جانا تو بس میں وہی کہتا ہوں کہ باپ کے جانے کا صدمہ تو جو ہے وہ ہم نے برداشت کر لیا ہے، تو پتہ نہیں ماں کے جانے کا صدمہ شاید ہم برداشت ہی نہیں کر پائے۔ تو میں دعا کرتا ہوں تو کہ اکثر کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ والا صدمہ نہ دکھائے، ٹھیک، اس سے پہلے جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ لے جائے۔ اکثر میں اماں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں تو اماں جب کبھی اس طرح کی بات کر دیں کہ بس اب زندگی تھوڑی رہ گئی ہے تو میں کہتا ہوں نا اماں، دعا کرو کہ جو ہے وہ اللہ مجھے یہ والا صدمہ نہ دکھائے، ٹھیک ہے، مجھے جو ہے وہ آپ سے پہلے لے جائے۔ تو ماں کا جو ہے وہ صدمہ، ماں کا دکھ برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طاہرہ سسٹر کو اور فوزیہ سسٹر ہے، میرے خیال فوزیہ ان کی بہن کا نام، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں بہنوں کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کی جو باقی ان کے بردرز یا پھر سسٹرز ہیں اللہ سب کو صبر عطا فرمائے۔ خیر، کہتے ہیں کہ کیونکہ ماں سے نا بیٹیاں بہت اٹیچ ہوتی ہیں، میں کہتی ہوں کہ ماں نہ بچھڑے، کیونکہ ماں بیٹی کی ہر فیلنگ کو سمجھتی ہے، ان کا دکھ درد سمجھتی ہے، ان کے پاس بیٹھتی ہے، اور ماں کا ساتھ بہت بڑا ساتھ ہوتا ہے۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ بیٹیوں کے ساتھ زیادہ وقت بیٹیاں جو ماں کے ساتھ گزارتی ہیں بنسبت باپ کے، تو زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے باپ کی نسبت، ماؤں کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ جیسے جو بیٹوں کی زیادہ باپ کے ساتھ ہوتی ہے، ویسے جو وہ بیٹیوں کی زیادہ ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ تو ماں کا دکھ جو وہ بیٹیوں کے لیے برداشت کرنا بیٹے سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خیر، کہتے ہیں کہ کل ولاگ اس لیے نہیں آیا تھا کیونکہ بنا ہی نہیں تھا، ولاگنگ سے ٹوٹلی میں ہٹ چکی ہوں۔ کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ولاگنگ مت چھوڑیے گا، دیکھیے ابھی تو میں پتہ ہی نہیں کہ میں کروں گی کیا آگے، یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا جو میں چلوں گی، تھوڑا تھوڑا چلاؤں گی چینل کو آگے۔ مطلب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، یہ آپ کیوں کہہ رہی ہیں اور یہ آپ کیوں کرنے جا رہی ہیں؟ اصل میں نا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، اصل میں ایسا ہے نہیں جو ستارہ نے کہا ہے نا، ایسا ہے نہیں، مطلب ریالٹی میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ریالٹی کے ساتھ ان کی اس بات کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہہ اس لیے رہی ہیں کیونکہ اس وقت یہ پریشان ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان ہر طرف سے نا گھرا ہوا ہو، مطلب ایسا نہیں کہ میں کہوں کہ ایسا بہت بڑی پریشانی ہے، کیونکہ بہت بڑا جو ہے وہ مشکل میں پھنسی ہوئی، نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن ایک تو ہر طرف سے مصروفیات بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا مصروفیات کے بعد جو پریشانیاں بھی ہیں، اماں والا مسئلہ، دوسرا یہ طاہرہ سسٹر والا ہو گیا میٹر، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا۔ پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کام کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو مطلب جس طرح سے آپ نے سوچا ہوتا ہے اس طرح سے آپ اسے اچیو نہیں کر پا رہے ہوتے، مطلب دیکھیں نا اتنے دن ہو گئے ماشاء اللہ سے انہوں نے جو ہے وہ یہ لگی ہوئی ہے اس کام میں، بزنس کی اوپننگ میں،
ڈیزائن وغیرہ بھی بن کے تیار ہو گئے ہیں. ابھی تک جو وہ شوٹ خیر ابھی تک پبلک نہیں ہوا, تو ابھی تک جو وہ کام پراپر ابھی تک چلا نہیں ہے, پراپر کے انفیکٹ سرے سے چلا ہی نہیں ہے. روٹین میں چلے گا, پھر اس میں جو چلنے کے ساتھ جو پرابلمس ہوتی ہیں وہ پیش آنا اسٹارٹ ہوں گی, پھر یہ ان مشکلات کو دور کریں گی, اس پہ محنت کریں گی, بھاگ دوڑ کریں گی, پھر ایک روٹین بنائیں گی. ایسا 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 وہ بزنس روٹین پہ آئے گا, تب جا کر یہاں سے پریشر ختم ہوگا. تو جب تک یہ روٹین میں نہیں آ جاتا نا, تب تک یہاں پر پریشر پڑا رہے گا. مطلب میرے ساتھ یہ ہوا ہے, میں اس لیے بتا رہا ہوں. جب میں آفس سیٹ اپ میں نے کرنا اسٹارٹ کیا, ٹھیک ہے, اور ابھی تک میرے یہاں پر پریشر ہے, کیونکہ میں جس طرح سے میں کرنا چاہ رہا ہوں میں ویسے کر نہیں پا رہا. ابھی بھی یہاں پہ پریشر ہے. ابھی بہت سارے اس طرح کے کام ہیں جن کو میں کوشش کر کے بھی نہیں کر پا رہا, جیسے یہاں پہ اسٹاف ہائر کرنا, اپنے کام کو ریگولرلی کرنا, ٹھیک ہے, اور اس طرح سے کرنا کہ مطلب میں خود مطمئن ہو جاؤں, اس طرح سے اپنے کام کو کرنا. ابھی تک میں وہ نہیں کر پا رہا. ابھی بیک گراؤنڈ کا سیٹ اپ نہیں بن پا رہا, لائٹنگ کا سیٹ اپ ابھی تک جو پراپر نہیں بن پا رہا, یہاں پر پروفیشنل نہیں مل رہا, یہاں پر جو ہے وہ تھوڑے ایشوز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں. تو خود میرے بھی یہاں پر مجھے پریشر فیل ہوتا ہے. اس وجہ سے میں محسوس کر سکتا ہوں کہ ستارہ نے یہ سارا کچھ کیوں کہا ہے. ایکچولی ایسا نہیں ہے کہ وہ ولاگنگ پر توجہ نہیں دے گی, بھائی ولاگنگ پر توجہ دیں گی, بھائی دینی پڑے گی ان کو, اگر انہوں نے وہ چلانا ہے تو. وہ کاروبار, وہ ان کا جو بزنس ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے اس کام پر بہت حد تک. مطلب ایسا نہیں کہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے, ویسے پبلسٹی جو آپ سینکڑوں ذرائع ہوتے ہیں, لیکن جو پبلسٹی کا کام یہاں سے ہوگا, ٹھیک ہے, وہ کسی اور ذریعے سے ہو ہی نہیں سکتا. بے شک آپ کیبل پر اسٹار چلا لیں, ٹی وی پر چلا لیں, انٹرنیٹ پہ آپ چلوا لیں, فیس بک پہ چلا لیں, وٹ ایور, جہاں جہاں یوٹیوب پر آپ جو ایڈ چلوا لیں, جہاں جہاں جو مرضی کر لیں. جو کام آپ کے اس بزنس کو سپورٹ کرنے کا یہ ولاگنگ کرے گی نا, وہ کوئی اور کام سپورٹ کرے گا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو بات آپ نے کہی کہ میں پتہ نہیں ولاگنگ کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں, اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوا, اور نہ ہی ہونا چاہیے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا, سجیسٹ کروں گا, مشورہ دوں گا, ہونا ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لیے, اور وہ ہے ہی ٹوٹل اس کے سر پہ, ٹھیک ہے نا. تو مجھے پتہ کیا لگتا ہے کہ انہوں نے یہاں پر پریشر کی وجہ سے, اوپر سے جو یہ ماں والا میٹر بھی چل رہا ہے, ٹھیک ہے, مطلب یہ والی بھی پریشانی, مطلب ایک روٹین لائف کی جو پریشانیاں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو ہے وہ یہ بزنس کا جو پریشر وہ بھی جو ہے وہ ہے. اس وجہ سے یہ اس طرح کی باتیں کریں, اوپر سے کل سے جو ہے وہ دکھ بھی دے کے آئی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ والی بات کہہ دی. ادروائز جو وہ مجھے لگتا ہے کہ ادروائز جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ کریں گی انشاءاللہ, مجھے پوری امید ہے, انفیکٹ میں شور ہوں, یہ کریں گی ولاگنگ کو اور دبا کے کریں گی. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا, میں دیکھوں گا, آپ سارے بھی دیکھیں گے کہ یہ بڑا خوش ہو کر کہہ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ بزنس کا سیٹ اپ وی آئی پی ہو گیا ہے, بزنس بہترین چل رہا ہے. اب جو ہم اپنا مطلب وہ اپنے آپ سب اس کے معاملہ سیٹل ہو رہے ہیں, مجھے بہت تھوڑا ان پٹ دینا پڑتا ہے. اب میں جو ہے وہ اپنا ٹوٹل فوکس ولاگنگ پر کروں گی. اب آپ کو اچھے ولاگ دیکھنے کو ملیں گے, ٹائم پر ولاگ اپلوڈ ہوا کرے گا, کوالٹی والا ولاگ ہوگا, صبح ٹائم سے شروع ہوگا, مطلب پراپر سٹارٹ ہوگا, پراپر اینڈنگ ہوگی, سارا کچھ ہوگا. اب انشاءاللہ ایسے ہوگا, انشاءاللہ وہ دن آئے گا, ٹھیک ہے. میں جو ہے وہ دیکھوں گا اور آپ لوگ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. خیر, اس کے بعد جو ہے ناظرین انہوں نے اپنا خواب سنایا. میں ایکچولی آپ کو خواب کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں, تھوڑا بہت پڑھا ہے اس بارے میں نا, بہت زیادہ تو خیر نہیں, لیکن تھوڑا بہت میں نے اس بارے میں پڑھا ہے. میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں کہ ایکچولی ان کے خواب کا مطلب کیا ہو سکتا ہے میری دانست میں, مطلب میرے حساب سے ان کے یہ جو ان کو خواب آیا ہے اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ کو سمجھا دوں. کہتے ہیں کہ اونچی بڑی بلڈنگ ہے, میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے. اونچی بڑی بلڈنگ کیا ہے؟ وہ اونچی بڑی بلڈنگ آپ کا یوٹیوب چینل ہے. خواب دو طرح کے ہوتے ہیں ایکچولی. ایک خواب وہ ہوتا ہے کہ جو فیوچر میں ہونا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ جو ہونا ہوتا ہے نا, یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے. مطلب کچھ تو کام اس طرح کے ہوتے ہیں, مطلب کچھ خواب میں اس طرح کے شو ہوتے ہیں کہ جو فیوچر میں ہونا ہوتا ہے وہ خواب میں ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ خواب میں مطلب آپ کے ساتھ فیوچر میں یہ ہونے والا, اس کی پریڈکشن کر دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہ جو خاص طور پر صبح کے ٹائم کا جو خواب ہوتا ہے, جس ٹائم پہ انہوں کیا آیا, ٹھیک ہے. لیکن ایک خواب آنے والے وقت کے بارے میں وہ ہوتا ہے کہ جو ایکچولی ہونا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب وہ ہمارے کسی اچھے کام کی وجہ سے, ہمارے کو صدقہ دینے کی وجہ سے, یا جو اللہ کی ذات کو ہمارے اوپر رحم آ جانے کی وجہ سے وہ سارا کام ہمارے خواب میں ہو جاتا ہے, اور پھر حقیقت میں نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. مطلب وہ ہمارے ساتھ ہو بھی جاتا ہے لیکن نہیں بھی ہوتا, ٹھیک ہے. مطلب یہ دو طرح کے ہوتے ہیں خواب. مطلب فیوچر میں جو ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں نا, خواب بھی جو دکھائی جاتی ہیں, وہ دو طرح کی ہوتی ہے. یا تو جو ہے وہ ریئل میں ہونا ہوتا ہے, فیوچر میں ہمارے ساتھ ہونا ہوتا ہے, ہمیں اس کی پریڈکشن کر دی جاتی ہے, نکالا بجا دیا جاتا ہے, باجا بجا دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یا پھر وہ ہونا تو ہوتا ہے ہمارے ساتھ لیکن وہ خواب میں ہو جاتا ہے, ریئل میں پھر ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. یہ دو طرح کی ہوتی ہیں. اور خواب کی ایک ٹائپ ہوتی ہے کہ جو ماضی میں ہمارے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے. وہ اکثر وہ جو خواب ہوتا ہے نا, یہ والا خواب اتنا ڈینجرس نہیں ہوتا. مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ اس والے خواب کو لے کر پریشان نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. عام طور پر یہ والا جو خواب ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے ہمارے مائنڈ
کے اوپر بنے ہوئے پریشر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا مائنڈ جب تھک جاتا ہے نا، جب وہ پریشر میں ہوتا ہے، تھکن کا شکار ہوتا ہے، پھر وہ جو ہے خود بخود خیالات بننا سٹارٹ کر دیتا ہے، پھر وہ ایک ماضی میں ہونے والے ایک حادثے کو لے کر پھر وہ اس کو پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ بار بار ہمیں وہ چیز دکھاتا رہتا ہے کسی نہ کسی شکل میں وہ ہمیں انڈیکیٹ کرتا رہتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ہمارے مائنڈ میں پیوست ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ ہمیں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اس سچویشن میں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ خود کو، اپنے مائنڈ کو اس لیول تک نہ جانے دو کہ آپ کا مائنڈ آپ کو کنٹرول کرنے لگ جائے۔ دیکھیں، مائنڈ ایک ٹول ہے، ہماری باڈی کا ایک ٹول ہے، بٹ پوری باڈی نہیں ہے۔ جس طرح سے یہ ہاتھ ہیں، یہ والے ناک، یہ جو ہے وہ ہمارے ہونٹ ہو گئے، باقی پوری باڈی ہوگی، یہ کان ہو گئے، آنکھیں ہو گئی، ویسے ہی دماغ بھی ایک ٹول ہے، ہر چیز کا اپنا اپنا کام ہے۔ اگر ہماری آنکھیں پوری باڈی پر حاوی ہو جائیں کیسا لگے گا؟ ٹھیک ہے، اگر ہماری زبان پوری باڈی پر حاوی ہو جائے کیسا لگے گا؟ اپنے دماغ کو اپنی باڈی پر حاوی نہیں ہونے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا دماغ آپ کو ماضی نکال کر دکھا رہا ہے، ماضی میں جو ہوتا رہا ہے وہ نکال کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہے اور آپ کو ڈرا رہا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے اس خواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے۔ وہ جو اونچی بلڈنگ جس پہ آپ بھاگی پھر رہی ہیں، آپ خوش ہیں، آپ کبھی ایک مالے پر جا رہی ہیں، کبھی دوسرے فلور پر جا رہی ہیں، کبھی کہاں جا رہی ہیں، وہ آپ کا یوٹیوب چینل ہے۔ بہت بڑی اونچی بلڈنگ، بہت بڑا اونچا تھا ماشاءاللہ سے، بہت اچھے ویوز آتے تھے، بہت خوش تھیں آپ، کبھی کہاں جاتی تھی، کبھی کہاں جاتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن پھر جو ہے وہ آپ اس میں آپ کے ساتھ آپ کے سارے اپنے تھے، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ قریب بڑی باجی تھی، ایسا ہی تھا نا، زیادہ قریب یہی تھی نا، ٹھیک ہے۔ بڑی باجی تھی وہ جو آپ کے قریب آپ کے ساتھ بلڈنگ میں گھومتی پھر رہی تھی، پھر بڑی باجی نے آپ کو دھکا دے دیا، اپنے دہیں گرانے کی کوشش کی، اور بہت خوش بھی ہو رہی کہ ہاں میں نے گرا دیا، لیکن اللہ کی ذات نے آپ کو بچانا تھا، آپ کا ہاتھ پڑ گیا، آپ نے جو ہے وہ پھر چھوڑا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آپ کا ٹوٹل خواب۔ سمجھ آ گیا آپ کو؟ گرایا کیسے، وہ سارا کچھ کیوں کیا، دھکا کیوں دیا، کیسے دیا، ٹھیک ہے، آپ بچیں کیسے، آپ نے جو ہے وہ کس طرح سے چھوڑا نہیں، وہ ساری سٹوری سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آپ کا ٹوٹل خواب، اس میں جو ہے وہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بلڈنگ آپ کا یوٹیوب چینل تھا، ٹھیک ہے۔ آپ بلڈنگ کے ساتھ لٹکی ہوئی، مطلب اسٹل آپ جس طرح کے بھی حالات ہیں، جو بھی ہیں، پھر بھی جو ہے وہ آپ دھکا شکا لگا رہی ہیں، پھر بھی ساتھ جڑی ہوئی ہیں، چھوٹا موٹا پچھلے پرانے ویلوگز یا whatever جو بھی جس طرح بھی کر کے آپ چلا رہی ہیں نا گھسیٹ کے، یہی آپ کا خواب آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس خواب سے پریشان ہونے کی بجائے، اس خواب سے ڈرنے کی بجائے، خوف زدہ ہونے کی بجائے آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سیکھیں اسے، اس کو سر پہ سوار مت کریں، اس کو سیکھیں کہ آپ نے اس کو گھسیٹنا نہیں ہے، آپ نے اس کو جو ہے وہ یوں نہیں کرنا کہ جس طرح جو کیسیاں پھوڑنے والا کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ مطلب اس کام کو جو اگر اللہ کی ذات نے آپ کو بچا لیا ہے نا نیچے گرنے سے، تو پھر اس کام کو یوں چلائیں کہ پھر دنیا میں سالیں دیں۔ آپ کا کام جو ہے وہ خود بتا رہا ہو ہاں کہ ہاں یار بندی پروفیشنل ہے، ٹھیک ہے یار۔ مسائل جیسے میں نے سٹارٹ میں یہ جو میں نے سٹوری سنائی تھی، میں نے اس لیے سنائی تھی کہ امیجن کریں ایک شخص کو کہ وہ چلتا جا رہا ہے جنگل میں، ساتھ سے جو ہے وہ جنگل سے ایک سانپ نکل کر آتا ہے، بائٹ کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اس بندے کے پاس دو آپشن ہیں، اس نے سانپ کے پیچھے بھاگنا ہے یا پھر اس نے اینٹی وینم لینا ہے۔ اینٹی وینم لے گا تو زندگی بچا لے گا، سانپ کے پیچھے بھاگے گا، سانپ کو تو پکڑ لے گا، چانسز ہیں کہ شاید سانپ کو پکڑ لے گا، اتنا بڑے جنگل میں سانپ کہاں پکڑا جاتا ہے لیکن چلے اگر وہ سانپ کو پکڑ لیتا ہے، سانپ کو مار بھی دیتا ہے، تو اپنی زندگی بچانے کے چانسز کم ہوتے جائیں گے۔ آپ کو سانپ کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ وہ خواب جو آپ کو بار بار آتے ہیں وہ اس سانپ کے وینم کی وجہ سے آتے ہیں، وہ جو ایک انجیکٹ آپ کے باڈی کے اندر، وہ جو زہر انجیکٹ ہو گیا ہے، وہ جو سانپ نے کاٹا وہ آپ کی باڈی کے اندر انجیکٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو اینٹی وینم کی طرف جانا ہے، اور یہ اینٹی وینم کی طرف ہی آپ جا رہی ہیں، جو بزنس سٹارٹ کرنا، ٹھیک ہے، اس طرح کی اپنی ایکٹیویٹیز میں خود کو مصروف کرنا، یہ وہ اینٹی وینم ہی ہے اس سانپ سے، وہ سانپ کا تریاق ہی ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ آپ اس کے زہر پر جو ہے وہ پوری طرح سے ابھی قابو نہیں پا رہی۔ جس دن آپ یہ بزنس سیٹل کر لیں گی نا، جس دن آپ کا یہ بزنس سموتھلی چلنے لگ جائے گا، جس دن آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ ہاں یار الحمدللہ اب یہ میرا بزنس جو ہے وہ جس طرح کا میں چاہتی تھی اس طرح کا سیٹل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ والا میرا بلاگنگ والا کام بھی چل رہا ہے، وہ دن ہوگا آپ کا تریاق کا۔ اس دن آپ کا یہ تریاق کمپلیٹ ہو جائے گا، وہ اینٹی وینم کمپلیٹلی آپ کی باڈی کو اس زہر سے، وہ جو ایک سانپ نے آپ کی باڈی کے اندر انجیکٹ کیا، اس وینم کو نکال پھینکے گا، ٹھیک ہے نا۔ بس یہ چھوٹی سی بات ہے یہ چھوٹی سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر جی، اب تک ناظرین اتنا ہی۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور ساتھ جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی لازمی یاد رکھے گا۔ آج صبح سے میں کوئی خاص ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پایا، صبح جو اپلوڈ کی وہ بھی میں نے کل شوٹ کر کے رکھی تھی، تو صبح میں نے اپلوڈ کر دی، صبح سے میں کوئی نہیں اپلوڈ کر پایا۔ یہ جو نیا شو پیس جو آرڈر کیا ہوا تھا آج وہ آیا، اس کو جو ہے وہ یہ تھوڑا بنگا ٹیڑھا ہوا تھا، تو اس کو سیٹنگ شوٹنگ کر کے یہاں پر میں نے لگایا ہے، اور چھوٹے موٹے جو ہے وہ دفتر کے کام کیے ہیں، باقی جو ہے وہ بس کوشش کر رہا ہوں کہ امپلائیز وغیرہ ہائر کر لوں، تو ساتھ میں دوسرے چینل پر بھی کام سٹارٹ کرنا ہے۔ کل ویسے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس دوسرے چینل پر بھی، لیکن جو ہے وہ ابھی فی الحال بھی میں پراپر اس طرف کام نہیں کر پا رہا۔ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ، انشاءاللہ میں ادھر بھی کام کروں۔ آپ لوگ سارے دعا کریں میرے لیے تب تک ناظرین اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔